अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 6। ज़ीके को औरत साथ से शदीद नफ़रत थी। गुलनाज़ की कहानी ही अलग थी। वो इसे अपनी बहन मानता था। शायद वही वाहिद औरत ज़ात थी जो ज़ीके की ज़िंदगी में मौजूद थी। 60 साल अपने मखसूस खुरदरे लहजे में इसे जवाब देती गुलनाज़ वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मुसफ़रा कितने ही लम्हे बेयकीनी से आंखें फाड़े इस शख्स की जानिब देखती रही थी जिसकी जिसामत कहीं से भी 60 साल की नहीं थी, मगर इसका चेहरा 60 साल के होने की गवाही दे रहा था। अल्लाह जी, ये कहाँ फंस गई मैं? क्या ये लोग मुझे यहाँ से जाने देंगे? वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर नीचे बैठती वो अफसरदगी से बोली थी। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इस रूम में कोई खिड़की नहीं थी कि वो बाहर देख सकती। स्याह पर्दों और रूम को किए गए स्याह पेंट ने माहौल को मज़ीद तारीक कर रखा था। कमरे में जलते बल्ब की रोशनी भी काफ़ी मध्यम थी। मुसफ़रा की निगाहें भटक भटक कर इस शख्स की जानिब जा रही थी जो अभी तक ऐसे ही पड़ा था। इसके वजूद पर सिर्फ स्याह पैंट मौजूद थी। इसकी गर्दन में एक मोटी चेन थी जो ट्रीटमेंट के दौरान इसने उतारनी चाहिए थी, मगर गुलनाज ने इसे सख्ती के साथ ऐसी गुस्ताखी करने से रोक दिया था। दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे कब थकावट के आलम में इसकी आंख लग गई थी इसे पता ही नहीं चला था। इंतहाई गैर आरामदेह हालत के बावजूद भी वो शदीद थकन की वजह से गहरी नींद में जा चुकी थी। इस बार इसने हद कर दी थी। 70 लाख की डिमांड की थी जो इनको मजबूरन आर्यन की कंपनी के अकाउंट से ही निकलवानी पड़ी थी, क्योंकि अबरार ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर उन्हें ये पैसे ना दिए तो वो नरमीन को तलाक दे देगा। नरमीन ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अबरार के साथ रहने और इसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। नरमीन रहना चाहती है अबरार के साथ, इसलिए हमने उसकी खातिर तस्नीम बेगम को, अब खुद भी पेशेमानी हो रही थी आर्यन से ये सारी बातें छुपाने पर। मुझे सब कुछ सच सच जानना है। खुदा के लिए अब मज़ीद कोई पर्दा मत रखिएगा आप लोग, वरना मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा अब की बार। आर्यन का गुस्सा इंतहा पर पहुंच चुका था, जो देखते अब्बास खानज़ादा ने इसे शुरू दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी थी। वो लोग अब तक अबरार को न जाने कितनी रकम दे चुके थे, सिर्फ नरमीन का घर बसाने की खातिर। ये सब सुनते आर्यन के सीने में अलाव भड़क उठे थे। इसके बारे में भी सारी ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस होकर इस सब कुछ छुपाते रहेंगे हैं। आर्यन को यकीन नहीं आया था। इसका आज तक तकरीबन हर दूसरे बंदे ने एतबार तोड़ा था, मगर इसे अपने घर वालों से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो अब भी कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था, ना इसे इस काबिल छोड़ा गया था। सारी बात सुनते शदीद गुस्से के आलम में किसी को भी कुछ समझने का मौका दिए बगैर वो वहाँ से निकल गया था। आर्यन आर्यन गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। अब्बास अहमद, तुम लोग भी जाओ इसके पीछे। इसे इस तरह जाता देख तस्नीम बेगम एकदम घबरा गई थी। वो जानती थी आर्यन अब किसी कीमत पर अबरार को नहीं छोड़ने वाला था। वो कुछ गलत नहीं करेगा अम्मा जान। गलत तो अब तक हम करते हैं इससे ये सब छुपा कर। अगर पहले बता देते तो वो बेचारी बच्ची इतना वक्त यूं टॉर्चर बर्दाश्त ना करती। अब्बास खानज़ादा को आर्यन के बिल्कुल ठीक लगा था। इसके सब ने ही इस बात में सर हिलाते तायीद की थी। नरमीन वो सब डिज़र्व नहीं करती थी जो अब तक भी इसके साथ होता आया था। तस्नीम बेगम के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़े अब्बास खानज़ादा थे। साहब और तहमीना बेगम की कोई औलाद नहीं थी। बहुत दुआओं और मन्नतों मुरादों के बाद भी इनकी गोद खाली ही रही थी। दूसरे नंबर पर असजद खानज़ादा थे। साहब और अनीला बेगम की 3 औलादें थीं, नरमीन, आर्यन और फ़ायका। इन दोनों की जान बसती थी अपने बच्चों में, लेकिन इनकी ज़िंदगी ने इनके साथ वफा नहीं किया था। एक रोड एक्सीडेंट में वो अपनी जान गंवाते पूरे घराने को रोता छोड़ गए थे। इनके जाने के बाद तहमीना बेगम और अब्बास खानज़ादा ने ही इन तीनों को संभाला था। तीसरे नंबर पर अहमद खानज़ादा थे। नबीला बेगम और अहमद साहब की 4 औलादें थीं, अदनान, सवेरा, आमना और कासिम, जो घर भर की रौनक थे। नूरीन बेगम और तानिया बेगम एक ही घर में ब्याही गई थी। इनकी शादी ज़मींदार घराने में हुई थी। शहर से 5 घंटों की मुसाफत पर इनका गाँव था, जहाँ अक्सर छुट्टियों में सब लोग जाते रहते थे। नूरीन बेगम के 2 बेटे और तानिया बेगम की 4 बेटियां थीं। वो लोग भी अक्सर औकात खानज़ादा पैलेस में ही पाए जाते थे। अनीला बेगम और असजद साहब की नागहानी मौत के ने इनके पूरे ख़ानदान को हिलाकर रख दिया था। इनका दुख कभी ना ख़त्म होने वाला था। आर्यन की उम्र इस वक्त 18 साल थी। इसका बना बनाया बिजनेस अचानक से खसारे में जाने लगा था। अब्बास खानज़ादा पहले जवान भाई की मौत और फिर अपना बिल्कुल दिवालिया हो जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। तस्नीम बेगम अपने उजड़ते बिखरते ख़ानदान को देख के सदमे से बीमार पड़ गई थी। अहमद खानज़ादा को बैंक करप्ट होने और करोड़ों का उधार वापस ना करने की वजह से पुलिस उठाकर ले गई थी। अब कुछ ख़त्म होने लगा था, जब इस मुश्किल वक्त में आर्यन ने
ہمت دکھائی تھی۔ وہ کم عمر تھا مگر اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی سنبھالنا شروع کیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک ویسے ہی سارے معاملات دیکھتا آیا تھا۔ اسی نے ہی اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اپنا آپ بھلا کر انت تک محنت کرتے اپنا نیا بزنس شروع کیا تھا۔ اس کے باپ تایا نے جس طرح بزنس میں لوگوں پر بھروسہ کرنے کی غلطی کرتے اپنے سب کچھ گنوا دیا تھا، وہ ان سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی راہ میں بھی بہت سارے دشمن آئے تھے مگر اس نے سب کا ہی ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ فلزا کو بھی اس کے پاس ایسے ہی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کسی پر اعتبار نہ کرنے والا آریان خان زادہ اس لڑکی کی محبت اور جان لٹاتی فریب باتوں میں آ کر اپنے دل کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس وقت وہ اتنا کامیاب نہیں تھا مگر اس کی ذہانت اور محنت کو دیکھتے ان کے مخالفین اسے پہلے قدم پر ہی گرانا چاہتے تھے، اس لیے فلزا کو بھیجا گیا تھا جس کے محبت کے فریب نے آریان خان زادہ کو بہت بری طرح سے لڑکھڑا کر رکھ دیا تھا۔ مگر وہ اتنا کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا جتنے اس کے دشمن اسے سمجھ رہے تھے۔ اس نے خود کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ اس سب کا قصوروار اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اس نے دل کے معاملے میں کسی پر اعتبار ہی کیوں کیا تھا۔ اسے اب یہی لگتا تھا کہ جو بھی انسان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اسے دھوکہ دینے کی نیت سے ہی آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے دل کے دروازے اپنی فیملی کے علاوہ سب کے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ اپنی فیملی والوں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اور خوشی کا خیال رکھتا تھا مگر اپنے گرد بنائے گئے خول میں کبھی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، نہ کبھی آگے دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا پورا وجود درد سے چور تھا۔ گولیاں لگنے کے بعد بھی اس نے جو بے احتیاطی کی تھی اس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں تھا مگر اس کے باوجود ابھی زیکے کا آرام کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا تھا، اپنے وجود پر کی گئی بینڈیج کو دیکھتے اس کے ابرو تن گئے تھے۔ اسے اذیت برداشت کرنے کی عادت تھی، اس نے خود کو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں تھا۔ فولادی وجود کا مالک وہ ایک چٹان تھا جسے توڑ پانا یا ہلا پانا اس کے دشمنوں کے لیے ناممکن تھا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ سیدھا الماری کی جانب گیا تھا۔ وہاں سیاہ کپڑوں سے بھری الماری سے اپنی شرٹ نکال کر پہنتے وہ جیسے ہی پلٹا، سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدم لمحہ بھر کو ساکت ہوئے تھے۔ بیبی پنک کلر کے نہایت ہی سادہ سے سوٹ میں ملوث جس کا دوپٹہ اس نے کندھوں پر پھیلا رکھا تھا، لمبے بالوں کی چٹیاں اس کے سینے پر ڈھلکی ہوئی تھی، گھنیری پلکیں گداز آرزوؤں پر سیاہ فگن تھیں۔ اس سیاہ تاریک کمرے میں روشنیاں بکھیرتی پرستان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی بے آرامی کا احساس واضح تھا۔ اس لمحے کوئی بھی ہوتا تو اس لڑکی کے معصوم حسن کے آگے وہ اپنے ہوش بھول جاتا مگر زی کے نامی اس بے حس انسان کو اس وقت ایک لڑکی کی اپنے کمرے میں موجودگی آگ لگا گئی تھی، لڑکی بھی وہ جس کے آگے دشمنی کی پہل کر چکی تھی۔ اسے پہلے ہی عورتوں کے نام سے گھن محسوس ہوتی تھی اور رہی سہی کسر سجل نے پوری کر دی تھی۔ عفان کی محبت کو تو جس طرح اس نے رسوا کیا تھا، زیکے کی نفرت میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ مسفرہ کے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے سوئے ہونے کا خیال کیے بغیر اس کی کلائی دبوچتے سے ایک جھٹکے سے کھڑا کر گیا تھا۔ مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس اچانک نازل ہوتی آفتاب پر شدید خوف کا شکار ہوتی اس کے کھینچنے پر سیدھی اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ گلناز، گلاب خان، اونچی آواز میں دھاڑتا وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لایا تھا۔ یہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ دونوں باقی گارڈز کے ساتھ کمرے کے باہر ہی موجود تھے، اس کی پکار پر ایک دم الرٹ ہوئے تھے، لیکن اس سے بھی پہلے وہ مسفرہ کو گھسیٹ کر باہر لاتا زمین پر پٹک چکا تھا۔ مسفرہ کا سر بری طرح دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ سر، یہ ڈاکٹر مسفرہ، گلناز نے بولنا چاہا تھا مگر زیکے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ جہاں سے اٹھا کر لائے تھے وہیں پھینک کر آؤ اسے۔ اس کی جانب دوبارہ ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ اپنا رخ موڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے رات کو 3 گولیاں لگی تھیں اور وہ پوری رات غنودگی میں رہا ہے، جبکہ مسفرہ اپنے ماتھے کو تھامے بے یقینی کے عالم میں اس درندے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے سنا تھا لیکن آج اس کی ہلکی سی جھلک دیکھ اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اس انسان سے جس نے اپنے مسیحا تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ دور جاتے اس شخص کی چوڑی پشت کو شدید نفرت اور غصے بھری نگاہوں سے گھورتی وہ گلناز کے سہارا دینے پر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے یہی دعا کی تھی کہ دوبارہ کبھی اس انسان کی صورت تک نہ دیکھنے کو ملے۔ اس حیوان شخص نے اسے اتنی بری طرح دھکا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ بھی چھل گئے تھے۔ گھٹیا کمینہ، اس سے اچھا تم مر جاتے، نہ جانے اب تک کتنے لوگوں کو ناحق مار چکے ہو۔ تم جیسے انسان کو علاج کر کے لگتا ہے میں نے اپنے نام بھی بہت سارے گناہ لکھوا لیے ہیں۔ کتنے لوگوں کی بددعائیں ہوں گی تمہارے ساتھ، نہ جانے پھر بھی کیوں میں نے تمہاری جان بچائی۔ مسفرہ کو بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ ابھی ہاسپٹل سے واپس آئی ہے۔ بستر پر لیٹی اس کی آنکھوں میں رات کو کا ہوا سب کچھ اس کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اسے کڈنیپ کیا جانا، ان سیاہ لوگوں کے بیچ لے جایا جانا، سب سے بڑھ کر ان کے اس باس کی پر اسرار
شخصیت، نہ تو اس کا وجود 60 سال کا لگتا تھا اور نہ اس کی وہ دھاڑتی چنگھاڑتی آواز، وہ قہر آلود نگاہیں سے چھلکتی وحشت۔ وہ سب یاد کرتے مسفرہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ اسے ہی اٹھا کر کیوں لے جایا گیا تھا؟ کیا صرف ایک مرتے ہوئے انسان کی جان بچانے کی خاطر اب یہ لوگ اس کی زندگی جیرن کرنے والے تھے؟ پھپھو آپ کو دادو بلا رہی ہیں۔ عجیب سا خوف تھا جو اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ مسلسل 2 راتوں کی جگراتی کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسی وجہ سے اس نے سلیپنگ پلز لے کر اپنے اعصاب کو سکون دینا چاہا تھا۔ پورا دن اس کا سوتے ہی گزرا تھا۔ ابھی بھابھی کے اٹھانے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ شاور لے کر فریش ہوتے اس کا ارادہ باہر جانے کا ہی تھا جب سعد امینہ بیگم کا بلاوا لیے آن پہنچا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے لان میں آتے سب کو سلام کیا تھا۔ آج چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے بسمہ بھابھی بھی گھر پر تھی۔ ان کی یہی چھوٹی سی فیملی تھی۔ امینہ بیگم کے 3 بچے تھے، عثمان، فائزہ اور مسفرہ۔ بہت کم عمری میں ہی بیوہ ہو جانے کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے اپنے بچوں کی پرورش کر کے انہیں پروان چڑھایا تھا۔ سب سے بڑے عثمان بخشی، جنہوں نے اپنی ماں کے فیصلے پر اپنی ماموزاد بسمہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ ان کا ایک بیٹا سعد تھا۔ ان کی شادی کو 4 سال ہی گزرے تھے کہ عثمان کی اچانک طبیعت بگڑنے پر اسے اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹر کی جانب سے کی جانے والی کینسر کی لاسٹ سٹیج کی تشخیص نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ ان کے علاج میں گھر کی ہر شے سمیت آخر پر گھر بھی بیچ دیا گیا تھا، لیکن عثمان سروائیو نہیں کر پایا تھا اور ان سب کو روتا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان ماں بیٹیوں کا آخری سہارا بھی ان سے چھینا گیا تھا۔ بسمہ پر بہت کم عمری میں ہی بیوگی کا داغ لگ گیا تھا، لیکن اس نے ان ماں بیٹیوں کی حالت دیکھ انہیں چھوڑ کر جانے کی بجائے وہیں ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ناول ابھی جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔